یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے والدین کو پالیں، تو کیونکہ وہ بھی بچے بن جاتے ہیں۔ مومنہ آپ بتائیے گا، آپ کے فادر آپ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے لیے، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے نا، عزت کی بات ہوتی ہے والد کی طرف سے جب اس چیز کو آن کیا جاتا ہے اس طرح سے لائیو کسی چینل پہ بیٹھ کے۔ تو آپ کو بیوٹیشن شوق تھا بچپن سے، یہ بیوٹی ٹپس کا، میک اپ کا، بیوٹیشن کا کس طرح سے خیال آیا؟ السلام علیکم۔ مجھے بیوٹیشن کا شوق تو تھا، بٹ زیادہ مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت چھوٹی سی ایج میں نے بیوٹیشن کا کورسز کیے تھے۔ اچھا، زبردست۔ جی، میں 13 ایئرس کی تھی۔ 13 ایئرس؟ جی، تب میں نے بیوٹیشن کا کورس کیے تھے۔ اس کے بعد میں نے بابا کی فیلڈ میں جب کہا کہ بابا آپ اس فیلڈ میں آ جاؤ، میں چاہتی تھی میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کروں کسی طریقے سے، کیونکہ میں آج کی یوتھ کو اور لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اگر ہم ماں باپ سے ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے تو یہ ہماری بہتری ہے۔ تو 13 سال کی تھی جب آپ نے بیوٹیشین بننے کا سوچا، آپ کو خیال نہیں آیا کہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے، میری ایج فیلو جو باقی لڑکیاں ہیں، دوستیں ہیں یا کزنس ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں، پڑھائی بھی کی ساتھ ساتھ؟ جی۔ اچھا، کہاں تک پڑھا؟ میٹرک کیا؟ جی۔ اچھی بات ہے، لکھنا پڑھنا انسان کو ایٹ لیسٹ آنا چاہیے، جی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو میٹرک ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جی۔ تو جو اس سیڑھی پہ چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے اللہ پاک جو ہے وہ منزلیں آسان، لکھنا پڑھنا بیسک جو ہے وہ جی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کورسز کیے بیوٹیشن کے، اینڈ دین پھر جاب کی؟ جی، جاب کی میں نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی کوشش کی تھی کہ میں اپنا کروں، بٹ اتنا میں کر نہیں سکی کہ میں اپنا مطلب سیلون وغیرہ اوپن کر سکوں۔ تو کمپیوٹر فیلڈ میں آ گئی اس کے بعد۔ اچھا، کمپیوٹر بھی جانتی ہیں؟ جی، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی ہوں میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں۔ زبردست۔ جی۔ تو آج کل تو ایڈیٹرز جو ہیں، آپ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کا سارا زمانہ ہے یہ، تو اس میں تو ایڈیٹرز کی بڑی مانگ ہے۔ جی، میں اپنا آن لائن ورک کر رہی ہوں اس ٹائم۔ ہاں، ویری نائس، اچھی بات ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھا یہ لڑکیوں کو سیکھنی چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نا اپنے یہاں پر بلاتے ہیں ایسے آر ٹی ایکسپرٹس کو، ایسے لوگوں کو جو کہ آن لائن ہماری خواتین کو جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کو سکھا سکیں، ان کو بتا سکیں۔ تو یہ ایڈیٹنگ تو مومنہ میں بھی کوشش کرتی ہوں سیکھنے کی، لیکن وہ ٹائمنگ کی وجہ سے یا شاید مجھے کہیں لگتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو کس طرح سے سیکھا؟ اس کے لیے کلاسز لیں؟ کتنا، کہاں سے ڈپلوما کیا؟ یہ سلسلہ کیسا رہا آپ کا؟ نہیں، میں نے کلاسز وغیرہ نہیں لی، خود سے مجھے صرف شوق تھا۔ کیونکہ جب میں بابا کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتی تھی تو اس سے ریلیٹڈ اور کچھ میں اپنے آرٹ سے ریلیٹڈ کرتی تھی۔ آپ نے سکھایا تھا ویڈیو ایڈٹ کرنا؟ نہیں، میں تو کیمرہ مین ہوں۔ یہ ماشاءاللہ آپ کو پتا اپنا یوٹیوب کا میں نے خود یوٹیوب وغیرہ سے سیکھا، لیپ ٹاپ پہ میں نے سیکھا تھا۔ جی، موبائل پہ خود ہی، ٹھیک ہے، کسی سے نہیں سیکھا۔ تو ابھی آن لائن کام کیسا چل رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، صحیح چل رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو، اور جس طرح مہنگائی ہے جی، آج کل کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، آپ کو کسی کے اگر آگے اگر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا تو آپ تو، میں کہتی ہوں اللہ پاک کی آپ پہ خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے آپ پہ کہ اگر آپ باعزت طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں آج کل کے اس دور میں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس کو مزید سیکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیں، آپ اس میں مزید سیکھیں باقاعدہ پراپر۔ آپ جب ایک ایڈیٹر بنیں گی تو آپ کی سیلری بہت اچھی انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ آج کل ہمارے جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں سارا کام ہی ان کا ہے، سارا ان کا مطلب ان کی تو بڑی مزے کی جاب ہے۔ اچھا شاہین صاحب، آپ بتائیے گا، بچے آپ کے ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تو وہ نظر بھی آ رہا ہے، باقی آپ کے جو ہیں بچے وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ جاب کرتا ہے، گورنمنٹ جاب پہ، اور اس سے جو چھوٹی بہن ہے وہ بیائی ہوئی ہے، اچھا، اس کے آگے 2 بچے ہیں، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اللہ ہر کسی کی بیٹی کو خوش رکھے۔ ہاں جی۔ تو بیٹا میں نے ویسے بھی نا، میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا، بچوں کو نا فری ہینڈ دیا کہ جیسے بابا کی عزت کا خیال کیجیے گا، باقی آپ جو مرضی کرو لیکن بابا کی عزت کا خیال۔ انہوں نے کہا اوکے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک جو لڑکی ہوتی ہے نا، کیونکہ میں بھی ایک مطلب لڑکی ہوں، ایک خاتون ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ جو سب سے جو زیادہ اور سب سے پہلی جو سپورٹ ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے، وہ باپ کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بھائی آتے ہیں،
ٹھیک ہے, اور پھر بھائیوں کے بعد جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا شوہر ہوتا ہے, اور وہ بڑی نصیب کی اور قسمت والے ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں, جن کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, یا جاب کرتی ہیں تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بڑی قسمت والی بیٹیاں ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلی جو سپورٹ ہے وہ والد کی ہوتی ہے. تو آپ نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کا نام ہی روشن کریں گے. تو الحمدللہ جو چھوٹی ہے نا وہ ذرا خوف کھاتی ہے, یعنی کہ ہجوم سے. ہاں وہ چھوٹی ہوتی ہے, اس میں نہیں ہے, نہیں شادی شدہ ہے, یعنی کہ 2 بچے ہیں اس کے, لیکن وہ نا چلو اپنا گھر تو سنبھالا. ہاں جی بے شک 2 بچے سنبھالے وہ, اور ماشاءاللہ بچے بھی اس کے. گھر سنبھالنا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے, اور اس میں اگر وہ کامیاب ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اپنی گھر گرہستی سنبھالی. بے شک. تو میں خود یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ کوئی اس طرح کی سپورٹ ہو کہ میں خود یہ نہیں سکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. اچھا, یہ آپ پورٹریٹ سیل بھی کرتے ہیں, لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہاں جی, پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹی دیکھ کے آرڈر سے, ہاں پھر پارٹی الحمدللہ ابھی تک جس طرح گورنر صاحب کو میں نے دی. اچھا, گورنر صاحب کو, ہمارے پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشد انصاری, ان کو دی. میرے ایم ڈی ہیں اچھا اعجاز ڈوگر صاحب, اور میرے جو بیورو چیف ہیں شہباز ارائیں صاحب.